کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں رمضان ان میں بھی آتا تھا، روزہ ان کو بھی ملتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا، ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر؟ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب. پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو. روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا، ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا. 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو. اب کھا پی لیا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی، جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو، کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے، کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے. پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع. کوئی سحری نہیں، کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ. اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا. حضرت قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے، شام کا وقت تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. بیوی نے کہا قیس رکو میں کچھ لاتی ہوں. بازار سے گئیں، آٹا خرید لائیں، گوندا. جب روٹی پکانے لگیں تو قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی. آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے. قیس بن سریمہ کی جب آنکھ کھلی تو ان کی بیوی نے کہا ہائے قیس بربادی ہو، تیرا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا. اب سارا دن کا روزہ تھا، افطار کر نہیں سکے، پانی پیا تھا کہ بھی کچھ کھاؤں گا. پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا. ظہر میں جب مسجد نبوی میں گئے چکر کھا کے گر گئے. محمد رسول اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے تو افطار بھی نہیں کیا، صرف پانی سے روزہ کھولا تھا. کھانا بناتے بناتے اس کی آنکھ لگ گئی. دوسرا روزہ شروع ہوا. پیارے نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا. جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی غمگین ہے تو قرآن پاک میں سحری کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے لے کے صبح صادق تک جو چاہے وہ کھائے پیے. یہ جو آپ کو روزے میں سحری عطا ہوئی یہ محمد رسول اللہ کے صدقے عطا ہوئی. اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں جی؟ رسول اللہ آپ سے کیسا روزہ چاہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں نا روزے دار پہ، صرف اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ دیکھو کچھ کھا نہیں رہا کچھ پی نہیں رہا. یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک سخت گرمی میں سخت سردی میں جب روزے آتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں. کمال کی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا، دشمن جب اس پر ضرب لگاتا ہے اگر وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا جسم زخمی ہوتا ہے. تو فرمایا روزہ تو مومن کے لیے ڈھال ہے. یا رسول اللہ کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا جب تک وہ گناہوں کے ذریعے اس کو پھاڑ نہیں دیتا. آج ہی سوچا کہ پتہ نہیں بس رسید کے ڈال ہی تھے ہو گیا کام. روزہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں ملتا ہے ایک صحابی تھے نا، آخری وقت تھا، بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نزا کا عالم ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ. پہنچے کیا بات ہے کیوں کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ پتہ لگا ماں ناراض ہے. اماں کو بلایا کہ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے؟ یہ بات نہیں تھی کھانا نہیں دیتا کپڑے نہیں دیتا احترام نہیں کرتا. نہیں بس یا رسول اللہ یہ جب میرے سے بات کرتا تھا نا تو ذرا اکڑ کے بات کرتا تھا، مجھے اس کا وہ لہجہ پسند نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے تو میں اس کو آگ لگا دوں؟
فرمایا نہیں یا رسول اللہ اتنی بھی ناراضگی نہیں کہ میں چاہوں کہ میرے اس بچے کو آگ لگا دی جائے. فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے اگر تو نے اس کو معاف نہیں. اب جب اس نے معاف کیا تو ادھر زبان پہ کلمہ جاری. اب روزہ داروں کی سن لو. کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلق ہی توڑا ہوا ہے. کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں. اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے, لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا, جس نے جنا, جس نے اپنا خون پلا کے تمہیں بڑا کیا, جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا, تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو, پیسے خرچ کرتے رہو, روزہ ہونے والا نہیں. روزہ نہیں ہے. چودھری سن لو, سرمایہ دار بھی. کئی بڑے بڑے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دو گے. سن لو کان کھول کے, جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے, تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے. جب تک پیر پڑ کے معافی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کی, جتنی مرضی مسجدیں بناؤ, جتنے مرضی مدرسے والوں کو پیسے دو, کسی شیخ الحدیث کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو, جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی, جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہو سکتا, تب تک روزہ نہیں ہے. جتنے مرضی تماش بینیاں کرتے رہو, روزہ نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا؟ اب روزے کا مقصد سمجھ لیجئے. روزہ اس لیے رکھوایا, اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی, تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے, ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے, ہم پانی نہیں پی سکتے, ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے. اچھا, جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہے, الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں. ہمیں اپنے اندر پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار, میرا تو روزہ ہے, میں پانی نہیں پیوں گا, میرا روزہ ہے, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے. پھر روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ اس لیے رکھوایا, یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے. روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو, سامنے کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بیوی ہو, کسی کی ماں ہو, اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدبختی کا خیال آئے, اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو, اور پھر تمہیں فوراً یاد آ جائے میں روزے دار ہوں, اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں, میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ نکلیں اور چار لوگ بیٹھے کسی کی چغلیاں کر رہے ہوں, کسی کی برائیاں کر رہے ہوں, آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراً یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے, میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو, اور وہ نہ رکیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا, اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا, اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا, تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا.